السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر مجھے معلوم کرنا ہے کہ جو ویدر رپورٹ ہے اس کے بارے میں مسلمان کو یقین کرنا چاہیے۔ یہ بتاتے ہیں کل کتنے % بارش ہوگی نہیں ہوگی، کس رخ ہوا چلے گی نہیں چلے گی۔ میں ایک انسان ہوں، مجھے اس کے بارے میں پتہ کرنا ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کل انسان کیا کھائے گا کیا کمائے گا صرف اللہ کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ ہے۔ سر تھوڑا وضاحت فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ ویدر رپورٹس کے بارے میں محمد عاقل میرے ہم نام ہیں، جاننا چاہ رہے ہیں کہ میں کسان ہوں اور اس طرح کی خبریں جب توقعات پر مبنی نشر کی جاتی ہیں ٹی وی چینل اور اخبارات کے ذریعے، ہمیں ان پر بحیثیت مسلمان یقین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دراصل اس سوال کی جو وجہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ علم غیب سے اس کا تعلق ہے، اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویدر رپورٹ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کہاں بارش ہوگی، کب کس کے پیٹ میں کیا ہے اور کن حالات سے موسم تبدیل ہوتے ہیں، تو ان کا تعلق تو علم غیب سے ہے، اور علم غیب کا ان ارصاد الجویہ یا ویدر رپورٹس کو بیان کرنے والوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، جو کہ بعض مرتبہ بالکل صحیح ثابت ہوتا ہے۔ آج کل بھائی عبدالرزاق نے بتایا کہ کینیڈا کے اندر برف باری ہو رہی ہے اور ہر کام منجمد ہو کر رہ گیا ہے۔ اسی طریقے سے امریکہ میں بھی بارشیں، طوفان اور سیلاب آیا ہوا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں بھی، نیو جرسی میں مجھے بتایا کہ رومانہ نے کہ جناب وہاں پر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے ہوتا ہے نا ڈراؤنی فلموں میں، آپ دیکھتے ہیں کہ شاہراہیں بالکل سنسان ہو جاتی ہیں، تو لوگ گھروں میں بیٹھ کر اس برف باری سے اپنی حفاظت کر رہے ہیں۔ دراصل یہ جو اعلانات ہوتے ہیں، یہ اعلانات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ اور میں اپنی حفاظت کے لیے، اپنی کاشتکاری کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ان سے بچ سکیں۔ یہاں سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو بارش سے پہلے ہی اعلان کر دیا جاتا ہے، ہمیں وائس میسج SMS آ جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ کل اسکول کی چھٹیاں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے طوفانی بارش ہوئی پچھلے دنوں، اور جدہ آلموسٹ تیرنے لگا تھا، جدہ کا کچھ علاقہ۔ تو یہاں حسب ما تقدم کے طور پر گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ انڈر پاسز سوئمنگ پول بن جاتے ہیں جب بارش ہوتی ہے، تو ان انڈر پاسز پہ جو گورنمنٹ کے ذمہ دار ہیں وہ پمپ وغیرہ یا ایسے ٹرکس لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ وہاں پانی اگر جمع ہو تو اس کو نکال سکیں۔ یہی حالت کینیڈا میں ہے، جب یا امریکہ میں جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو ان حالات سے بچنے کے لیے پہلے ہی سٹیزنز کو مطلع کر دیا جاتا ہے کہ یہ توقعات پر مبنی ہیں، ان سے آپ کو بچنا چاہیے اور اپنی حفاظت کی تدابیر آپ کر لیں، سوائے اس کے اور کوئی ان کا مقصد گورنمنٹ لیول پر نہیں ہوتا۔ لیکن اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو غیب کا تعلق ہے اور غیب کی خبر دی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غیب کا علم دراصل ہوتا کیا ہے۔ غیب کے علم کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاؤں کہ ایسا علم، اس علم کو غیب کا علم کہتے ہیں جس کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو، کوئی خبر نہ ہو، کوئی ذریعہ نہ ہو، جو بغیر کسی واسطے یا سورس کے علم ہے، اس کو علم غیب بولتے ہیں، جو کہ صرف اور صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ اب اس سے سب سے بڑی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو اپنے نبیوں کو غیب کا علم دیتا ہے وہ سورس کے ذریعے دیتا ہے نا، وحی کے ذریعے دیتا ہے، ان کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں متعدد آیات موجود ہیں جس میں کہا گیا ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ علیہ السلام کو ایمان اور کتاب کے بارے میں بھی اس چیز کا، کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے علم عطا فرمایا۔ اسی لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا اور وہ ہار اونٹنی کے
نیچے تھا. اب اونٹنی کے نیچے اس قافلے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, ابو بکر موجود ہیں, اب عائشہ موجود ہے, جلیل القدر صحابی موجود ہیں. اور آج کے پیر فقیر وہ تو ان کو پوری دنیا نظر آ جاتی ہے, لیکن ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ, بڑے بڑے صحابہ, ابو بکر سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ عائشہ کے پاس جاتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے قافلے میں تاخیر ہوئی ہے اور ہمیں نقصان ہم بڑی آزمائش سے پورا قافلہ گزر رہا ہے, پانی کی بھی قلت ہو چکی ہے, تو پوری رات وہاں انتظار کرتے ہیں. اب اگر غیب کا علم ہوتا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر نہ ہو جاتی کہ اونٹنی کے پیچھے ہی تو میری چہیتی بیوی کا ہار چھپا ہوا ہے؟ کیا غیب کا علم ہوتا ابو بکر یہ نہ کہتے کہ ہاں اس اونٹنی کے نیچے ہے؟ کیا غیب کا علم ہوتا تو اما عائشہ یہ نہ کہتی کہ یہ غیب کا یہ اس کے نیچے اونٹنی کے نیچے چھپا ہوا ہے اور اس کو نکال لیجئے؟ اسی طرح سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن بڑی ہی پریشانی سے گزارے. ان 40 دنوں میں جب تک کہ وحی نازل نہیں ہوئی, غیب سورس سے آپ کو اطلاع نہیں دی گئی, تب تک کہ آپ پریشان رہے. تو غیب یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی سورس کے آپ کو اس بات کا علم ہو جائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. تو اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں یہ فرما رہا ہے, اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مطلع کرے تم کو غیب پر, لیکن ہاں جس کو خود چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں, ان کو منتخب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو غیب کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے, اس کا علم کسی کو نہیں دیتا, اور جو علم دیتا ہے کسی کو وہ سورس کے ذریعے دیتا ہے. تو ڈاکٹروں کے پاس بھی, ارصاد الجویہ یا ویدر رپورٹس والوں کے پاس بھی جو علم آتا ہے وہ ایک سورس کے ذریعے آتا ہے. ویدر رپورٹ میں کیا ہوتا ہے؟ شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ وہ دلائل کی بنیاد پر اور وہ جو سائنٹیفک طور پر جو آلات ہیں اور جو وہ پورے اس ویدر کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے علم سے وہ یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ توقعات پر مبنی ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر بھی یہ کہتا ہے کہ آنے والا بچہ جو اس جنین پنپ رہا ہے پیٹ میں, ممکن ہے کہ یہ لڑکا ہو. بہت سارے کیسز میں یہ غلط بھی ہو جاتا ہے. یہاں سعودی عرب میں بھی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ آج بارش ہوگی, لیکن بارش نہیں ہوتی. ابھی آج 29 تاریخ ہے دسمبر, آج کے بارے میں بھی یہ کہا تھا کہ بارش متوقع ہے, لیکن بارش نہیں ہے. چاروں طرف سرد ہوائیں ضرور چل رہی ہیں, تھوڑی بہت ٹھنڈ ہے, پنکھا بھی میں نے کم کیا ہوا ہے. تو بہرحال یہ توقعات پر مبنی باتیں ہوتی ہیں. شیخ عبدالعزیز بن باز سے بھی یہی پوچھا گیا, اور اسی طریقے سے شیخ صالح الفوزان سے پوچھا گیا. تو ان کی جو آواز ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ شیخ صالح الفوزان اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں ویدر رپورٹ. شیخ صالح الفوزان سے یہی پوچھا جا رہا ہے. ہم کس طریقے سے اس آیت کو سمجھے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا, اور جبکہ ہم دوسری جانب یہ دیکھتے ہیں کہ ویدر رپورٹس میں غیب کی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ بارش ہونے والی ہے یا نہیں ہوگی, والتوقعات اللي بحدوث امطار وسحب ورياح من مناطق المملكه. مملکت سعودی عرب میں یہ اطلاعات دی جاتی ہیں کہ آپ کے علاقے میں بارش متوقع ہے, آپ کے علاقے میں برف باری متوقع ہے, آپ کے علاقے میں سرد ہوائیں چلنے کے امکانات موجود ہیں. کیا یہ غیبی امور نہیں ہیں؟ اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ وشکرا لکم. یا اخی لا يعلم الغیب الا اللہ. میرے بھائی, غیب کا علم تو سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہوتا. جو شخص اس بات کی کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس علم غیب ہے تو وہ کافر ہے, مرتد عن الاسلام, اسلام سے خارج ہے. واللہ لا يطلع على غیبه الا من ارتضى من رسول. وہ آیت قرآن کریم کی جو سورہ آل عمران کی 179 بیان کی گئی ہے, اس میں یہ شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وحی کے ذریعے علم عطا فرماتا ہے اور ان کو منتخب فرماتا ہے نبیوں کو لقامت الحجہ, تاکہ وہ آپ پر دلیل کے طور پر اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے سکیں اور حجت قائم کر سکیں علی الامہ, علی الامہ, امت پر.
وأما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعلم الغيب. اور رسول کے علاوہ دوسرا کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، بے بنیاد ہے اور وہ کافر ہے، مرتد ہے. علم الغيب أو شيئا منه فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام. أما ما يأتي في النشرات، اما ما یاتی من نشرات، یہ جو رپورٹس ویدر رپورٹس بتائی جاتی ہیں، فهذه توقعات كما هذه توقعات، تو یہ جیسے آپ نے کہا کہ توقعات پر مبنی ہوتی ہے، ليست جزم. لیست جزم، یہ حتمی طور پر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ہاں کل بارش ہوگی. یہاں پر بھی بہت سارے دنوں پہ بارش نہیں ہوتی ہے، اخبارات میں آ جاتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مسلمان کا اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے کہ جب وہ ویدر رپورٹس سنے تو اس پر یقین کرے یا نہ کرے. دیکھیے ویدر رپورٹس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ کے مال کو، جان کو، کاشتکاری کو، زمین کو، بچوں کو محفوظ اور حفاظت سے رکھا جا سکے اور انہیں نقصان سے بچایا جا سکے. اللہ نہ کرے اگر کوئی بارش تیز ہو جائے تو آپ اسٹک ہو جائیں. یہاں تو بعض مرتبہ 24 گھنٹے لوگ اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں، اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے امریکہ میں یا کینیڈا میں یا مری میں جو لاسٹ ایئر ہوا کہ برف باری ہو گئی اور لوگ وہاں پر لطف اٹھانے کے لیے گئے تھے اور مر گئے بیچارے، اسی کاروں کے اندر مر گئے. تو ان حادثات سے بچانا گورنمنٹ کا یہ مقصود ہوتا ہے کہ آپ کو اطلاع کر دے کہ آپ کے علاقے میں آپ کی کاشتکاری کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے. الرٹ رہیں، حفاظت سے، عقل مندی سے جئیں. تو اس کا صرف اتنا ہی مقصد ہے، اور ایک مسلمان بالکل یقین کرنا چاہیے اسے اس طرح کی جو باتیں اس کے سامنے آتی ہیں اپنے بچاؤ کے لیے حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے. مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی، اور اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو آپ دوبارہ سے سوال کر سکتے ہیں. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله